الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر مسند امام اعظم ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ اس کے اندر امام صاحب حضرت حماد اور وہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سفر کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف۔ فصلی ابن عمر، پس نماز پڑھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی راحلتہ، اپنی سواری کے اوپر، قبل المدینہ، کہ اس کا رخ مدینی کی طرف تھا، یکمی ایماءً، اشارہ فرمایا کرتے تھے، الا مکتوبۃ، مگر فرض نماز نہیں، والوتر، اور وتر بھی نہیں، فإنہ کان ینزل لہما، ان دونوں نمازوں کے لیے وہ اترتے تھے، عن دابتہ، اپنی سواری سے۔ قال فسألتہ عن صلاتہ، میں نے اس سے اس کی نماز کے بارے میں پوچھا، علی راحلتہ، اس کی سواری کے اوپر، ووجہہ الی المدینہ، کہ آپ کا رخ بھی مدینی کی طرف ہے۔ فقال لی، اس نے کہا میرے لیے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یصلی علی راحلتہ، نماز پڑھتے تھے اپنی سواری کے اوپر، تطوعا، نفلی نماز، حیث کان وجہہ، جس طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہت مبارک ہوتا تھا، یؤمی ایماءً، اشارہ فرمایا کرتے تھے، یعنی اشارے کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو یہ ایک ساتھی نے پوچھا تھا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ٹرین کے اندر یا جہاز کے اندر، تو آیا یہ نماز ہماری صحیح ہے یا نہیں صحیح نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے اس حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نفل نماز تو بالاتفاق جائز ہے، آپ اپنی سواری میں پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ ٹرین میں سفر کریں چاہے جہاز میں سفر کریں، نفل نماز پڑھنا جائز ہے، درست ہے، خواہ استقبال قبلہ ہو یا نہ ہو، یعنی قبلے کی طرف آپ کا منہ ہو یا نہ ہو، اور اسی طرح قیام ہو یا نہ ہو، یعنی کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر پڑھیں، رکوع اور سجدہ ہو یا نہ ہو، یعنی رکوع اور سجدے کے ساتھ پڑھیں یا اشارے کے ساتھ پڑھیں، لیکن نفل نماز بالاتفاق اور مطلقاً جائز ہے۔ رہی فرض اور واجب نماز کی بات، فرض اور واجب نماز اگر آپ سواری کے اندر پڑھتے ہیں تو اس کے اندر 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ اس کے اندر استقبال قبلہ بھی ہو، آپ قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھیں۔ آپ قبلے کی طرف منہ کر کے کس طرح پڑھیں گے؟ تو آج کل قبلہ معلوم کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ جس ٹرین کے اندر یا جہاز کے اندر سفر کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر دیکھ لیں، راستے میں جو آبادیاں آتی ہیں ان کی مسجدوں کو دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قبلہ کس طرف ہے، یا ان کے عاملے سے پوچھیں کہ قبلہ کس طرف ہے، وہ بتا دیں گے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تحری کریں، خود جو ہے نا ایک جہت غور و فکر کر کے ایک جہت کو منتخب کریں کہ اس طرف قبلہ ہے، اس طرف کھڑے ہو جائیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ ہاں، اگر آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، گاڑی چلتے چلتے آپ نماز کے اندر ہے وہ دوسری طرف پیر جاتی ہے، تو آپ نماز کے اندر اپنے قبلے کی طرف پیر جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، نماز میں کوئی جو ہے نا خرابی نہیں آتی۔ مثال طور پر کہ آپ نے جو ہے نا گاڑی اس طرف جا رہی ہے، آپ نے قبلے کو ادھر متعین کیا کہ میرا قبلہ ادھر ہے، اور گاڑی بھی اس طرف جا رہی ہے، آپ نے ادھر کھڑے ہو کہ نیت باندھ دی، اب گاڑی جو ہے نا تھوڑی سی ادھر ہو گئی تو آپ جو ہے نا ادھر ہو جائیں، اپنی قبلے کی طرف واپس جو ہے نا پیر جائیں۔ تو لہٰذا استقبال قبلہ ضروری ہے۔ دوسرا جو ہے نا اس کے اندر قیام ضروری ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھیں، اور رکوع اور سجدہ اشارے کے ساتھ نہیں۔ اگر یہ تینوں شرائطوں میں سے کوئی شرط نہیں پائی جاتی تو فرض نماز وہ درست نہیں ہے۔ اگر اس وقت آپ نے پڑھ لی تو پھر اس کا اعادہ کرنا ضروری ہے۔ یہی میرے ہاتھ کے اندر کتاب النوازل ہے، اس کے اندر مفتی صاحب نے فرمایا ہے، مفتی صاحب اس کے اندر فرماتے ہیں، اس مسئلے کے بارے میں کسی نے سوال کیا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شریعتین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ سفر میں ازدحام کی وجہ سے فرض نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، جبکہ نہ پڑھنے کی صورت میں قضا ہونے کا اندیشہ ہے؟ تو جواب میں مفتی صاحب نے فرمایا، ایسی صورت میں بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ لی جائے، اور پھر جہاں موقع ملے
اولین فرصت میں اس کا اعادہ کر لیا جائے، تو لہٰذا اس کا اعادہ کرنا پھر ضروری ہے۔ اور بعض حضرات نے جہاز کے اندر ایک مسئلے کا ذکر کیا ہے کہ وہاں نماز درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہاں سجدہ نہیں پایا جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ سجدے کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وضع الجبہۃ علی الارض، کہ سجدہ اس کو کہتے ہیں کہ اپنے ماتھے کو زمین کے اوپر رکھنا۔ تو لہٰذا جہاز کے اندر جب بندہ نماز پڑھتا ہے، لیکن یہ اختلاف اس وقت ہے کہ جب جہاز ہوا میں اڑ رہا ہے، اگر جہاز زمین پر کھڑا ہے یا زمین پر چل رہا ہے تو اس صورت کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ اس صورت کے اندر وہ بھی فرماتے ہیں کہ سجدہ صحیح ہے، لیکن جب اڑ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سجدہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے ماتھے کو زمین کے اوپر رکھنا، اور جب جہاز ہوا میں اڑ رہا ہے تو اس صورت کے اندر ماتھا زمین پر نہیں لگتا، نہ حقیقتاً اور نہ حکماً۔ تو لہٰذا اس لیے جہاز کے اندر نماز پڑھنا درست نہیں ہے، لیکن جمہور کا مسئلہ کیا ہے کہ پڑھنا صحیح ہے، اور وہ اس کا جواب فرماتے ہیں کہ یہ جو تعریف کے اندر عرض کا لفظ آیا ہے تو اس کا معنی حقیقی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے وہ چیز مراد ہے جس کے اوپر ماتھے کو ٹاک سکے، ماتھا اس کے اوپر ٹک سکے، یہ مراد ہے۔ اور یہ جو ہے اور اس کے لیے جہاز کا جو فرش ہے وہ اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے نا ماتھے کو ٹک سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جہاز کے اندر بھی نماز پڑھنا